چیمہ صاحب ہوا یہ ہے کہ ایک ہمارے ساتھی دوست ہیں عادل شاہزیب ان کا نام ہے، بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، ڈان میں کام کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ واقعہ یہ ہوا کہ صداقت عباسی آپ کو پتہ ہے لاپتہ ہیں، جبری طور پر لاپتہ میں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ صداقت عباسی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ ان کے حوالے سے انہوں نے ایک انٹرویو کیا جو کہ ڈان نیوز کے لیے کیا گیا، اور ڈان نیوز نے اس انٹرویو کو نشر نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی کہ جو بتایا گیا یا جو باتیں سامنے آئیں کہ ہمارے خفیہ اداروں کا ایک افسر وہ بھی موجود تھا اور وہ انٹرویو کیا گیا، یعنی کہ یہ انٹرویو انڈر ڈیورس تھا، تو اس وجہ سے وہ انٹرویو نشر نہیں کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈان نیوز کی مینجمنٹ کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے ایک اچھی مثال قائم کی، اور باقی ٹی وی چینلز کو بھی مثال قائم کرنی چاہیے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس طرح کی جو سچویشن پیدا ہوتی ہے اور جرنلسٹ بیچ میں انوالو ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے جرنلسٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بڑی خبر کریں، تو ایسی سچویشن کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں، میرے خیال ہے کہ جو جرنلسٹ ہیں ان کو اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ کس ملک میں جرنلزم کر رہے ہیں اور ادھر لوگوں کو کس طرح کے چیلنجز آتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی سچویشن آئے اور آپ کو پتہ چلے کہ کوئی جبری طور پہ انٹرویو کرانا چاہ رہا ہے تو آپ کو نہ کر دینی چاہیے۔ یعنی کہ میں وہ دیکھ رہا تھا، جو کامران شاہد ہیں وہ اجمل جامی کے ساتھ ان کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، جس میں وہ جو انہوں نے انٹرویو عثمان ڈار کا کیا اس کی وضاحت دے رہے تھے جی کہ وہ بھی آزاد ہیں۔ اگر ان کے نالج میں تھا، مجھے نہیں آئیڈیا کہ کس کنڈیشن میں ادھر لائے گئے ہیں، لیکن اگر ان کی نالج میں تھا تو ان کو بھی نہ کر دینا چاہیے تھا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ماضی میں بھی ایسا ہوا کہ کچھ جو ریٹائرڈ جنرل عمران خان کے بہت حق میں تھے، ماضی میں ہم نے ایک دفعہ بات بھی کی کہ کچھ جو ہے ان کو کچھ گھنٹوں کے لیے انہیں جو ہے وہ نظر بند رکھا گیا، ایک جگہ پہ حبسِ بجا میں رکھا گیا، اور ان سے مطالبہ ایک یہ بھی تھا کہ آپ جا کر ٹی وی پر انٹرویو دیں، اور انہوں نے وہ اس چیز سے انکاری تھے۔ لیکن اس کے باوجود شاید ایک ہمارے اینکر ہیں کہ جو ادروائز بڑے ایک پریس فریڈم کے بھی چیمپئن ہیں، تو انہوں نے خود ان جنرل صاحب سے رابطہ کیا کہ آپ انٹرویو دینا چاہتے ہیں۔ وہ جنرل صاحب نے نہ کر دی کہ میں نہیں انٹرویو دینا چاہتا۔ ٹھیک ہے، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو کہا گیا ہے جی کہ رابطہ کریں۔ تو بعض اوقات کیسز میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ایجنسی کے لوگ ان کو ساتھ لے کر آئے تھے، تو یہ انتہائی انفیئر ہے۔ ایجنسیز جو کر رہی ہیں ان کی انفیئرنیس اپنے لیول پر ہے، لیکن ایز اے جرنلسٹ جو میری ڈیوٹی ہے مجھے وہ تو کرنی چاہیے نا۔ اگر ہم وہ نہیں کرتے تو پھر ہم دوسروں کو کس طرح کو مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ دوسرے غلط کر رہے ہیں؟ عمر، میں آپ کی بات کو ری فریز کروں گا۔ دراصل جرنلسٹ کا فرض ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہ معلومات ہی دیں، بلکہ جرنلسٹ کا یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ بیان کریں کہ اگر کوئی بندہ آپ کو انٹرویو دینے آیا ہے تو یہ بندہ کیا آزاد ہے، آزاد منش سے یہ انٹرویو دے رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کامران شاہد صاحب کا جو انٹرویو ہے، عثمان ڈار کا انٹرویو، 9 ستمبر کو وزیر داخلہ سندھ نے اناؤنس کیا ہوا ٹی وی پہ کہ عثمان ڈار جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور اس کے بعد وہ نمودار ہوتے ہیں کامران شاہد کے انٹرویو میں۔ اور کامران شاہد، میں نہیں سمجھتا کہ کامران شاہد کو صاحب کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ عثمان ڈار کہاں ہیں۔ ان کامران صاحب ادروائز ان کے پروگرام بڑے دلچسپ ہوتے ہیں، میں فرینکلی بعض پروگرام ان کے میں نے بڑے پسند بھی کیے ہیں، اور میں بعض ایشوز کے اوپر بڑی اچھی ان کی رائے بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس انٹرویو کے والے سے جو انہوں نے ایک انٹرویو کیا اور جو انہوں نے انٹرویو کی وضاحت آگے اجمل جامی کو کی، میں فرینکلی میں تو کنونس نہیں ہو سکا، اور مجھے یہی لگا کہ شاید کامران صاحب کو بھی کسی جگہ پہ پتہ تھا کہ یہ جو عثمان ڈار ہیں یہ انڈر ڈیورس ہے، اور شاید یہ کسی جگہ انٹرویو سیٹ اپ ہوا ہے۔ یہ انٹرویو ان کا عثمان ڈار سے سیٹ اپ نہیں ہوا، یہ انٹرویو کچھ اور لوگوں نے سیٹ اپ کیا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے میڈیا کے اداروں کو اس بارے میں ایک سٹینڈ لینا چاہیے کہ وہ اس طرح کے انڈر ڈیورس انٹرویو نہ کریں۔ ہمارے ہاں دہشت گردوں کے انٹرویو ہوتے رہے ہیں، ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگوں کی انٹرویو کروائے جاتے رہے ہیں، جو کہ میرے خیال میں فیئر نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ بھی دھوکہ ہے، جرنلزم کے ساتھ بھی دھوکہ ہے، اور میرے خیال میں آئین اور قانون کے ساتھ بھی دھوکہ ہے۔